خواب دیکھتے رہتے ہیں، یہاں بھی جو آتے ہیں وہ بھی خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو خوابوں کی بیماری لگ گئی اور وہ خواب جو ہے اس کو شریعت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، اچھی طرح سن لو، سوائے انبیاء کے کسی کا خواب حجت نہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک خواب، ویسے میرے پاس کئی خواب ہیں، میں خوابوں کی تعبیر بھی بتاتا ہوں۔ ہمارے دوست تھے مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شریف، بہت بڑے مورخ تھے، رحیم تھے، عالم تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کبھی کبھی ان خواب دیکھنے والوں کو، جھوٹوں کو، جھوٹی سنگھا کو، اس کو کہتے تھے جوارش پاپوش، فارسی کا ایک لفظ ہے۔ تو ہمارے والے میں اب کہاں سے شروع کروں؟ اتنے خواب ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ چلو ایک تازہ خواب سن لیجیے جس کے بارے میں آپ کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے بڑا دنیا میں عالم ہی نہیں ہے۔ وہ تو لمبے والی سرکار جو طارق جمیل جس کو کہتے ہیں، اس نے پہلے کئی جھوٹ بولے، وہ مولوی سولوی نہیں ہے، نہ ہی ڈاکٹر ہے، لوگوں نے اس کو اٹھا رکھا ہے کیونکہ وہ پیسے والا۔ ابھی تازہ اس نے جو جھوٹ بولا ہے اور کہا خواب آیا ہے۔ ان رافضیوں کو بھی خواب آتے ہیں، بریلویوں کو بھی خواب آتے ہیں کہ یہاں جی مجھے خواب آیا ہے فلاں بزرگا کے دربار بنا دو۔ کسی کو یہ بھی خواب آیا ہے کہ یہ جھوٹی دربار ہے، اس کو گرا دو، یہ بھی کسی کو خواب آیا ہے۔ ابھی ہمارے بہت سارے دوست ہیں جن کو مولانا اعظم طارق شہید کا خواب آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ فلاں جگہ جمعہ پڑھا۔ جب وہ بیچارہ زندہ تھا تو پھر ان کو کبھی خواب نہیں آیا کہ اس کا ساتھ بھی دینا ہے۔ اب اس کا بیٹا فوت ہوا، اچھا وہ بیٹا بھی جیسے تھا معذور تھا ذہنی طور پر، فوت ہو گیا، جنازہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب وہ فرما رہے ہیں، اچھا یہاں بھی انہوں نے کئی باتیں کی ہیں، دن رات کہتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج تک تو داڑھی کا جو ہے وہ تو چھوڑ نہیں سکا نبی کی سنت کو اپناتے ہوئے، باقی تو کیا کرے گا؟ سارے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے، ان پڑھ جاہل جٹ پاگلوں سے واسطہ پڑ گیا ہمارا۔ اب جو تازہ کہا ہے اس نے، میں تازہ بات کر رہا ہوں، مجھے ایک پٹھان نے فون کیا پھر، اور وہ مجھے کبھی ملا تھا یہاں کبھی نہیں آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارا بیٹا جو ہے اس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، توجہ کیجیے بات پر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا۔ تیری قبر ہے بیٹی کی، تو لمبا میں اللہ کے نبی ہیں مدینے میں، تو ان کے ساتھ کیسے کھڑا ہو گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا خاندان جو ہے وہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا بیٹا کھڑا ہو گیا۔ اور اگلی بات سنیے، اور جس بزرگ نے مجھے بتایا ہے وہ خیر سے 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب آپ کے پاس یہ ماشاءاللہ موبائل ہے، نکالو، کرو، کیلکولیٹ کرو، اتنا بڑا جھوٹ بول دیا اس نے، ہزاروں میں خواب دیکھنے پر اس خواب کو حجت بنا دیا انہوں نے۔ میں بھی ایک کی بات کر رہا ہوں، اب دیوبندی حضرات کہلانے والے پٹڑی سے اتر گئے ہیں، جھوٹے ہیں، فراڈی بن گئے ہیں کہ جھوٹے خواب بیان کر کر کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا بناتے ہیں، اور اللہ کے دین کی کوئی بات جو ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے تو وہ خواب بھی یاد ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جناب اسلام آباد میں جب وہ خطاب کر رہے تھے، وہ عمران خان کے دور میں جو احتجاج ہوا تھا، ایک بزرگ نے کہا مجھے خواب آیا ہے کہ حکم ملا ہے اللہ کے نبی نے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تھے۔ اب سارا جھوٹ صرف اس مولوی کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بولا نہیں ہوں۔ اب یہ طارق جمیل بھی دنیا میں یہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، ایک تو شیعوں کی کھلا سائڈ لیتا ہے، کھلا میں کھلا۔ اب اس نے کہا کہ حق 4 یار یہ ہیں، آپ نے تحقیق کی ہے کہ اس نے کس کا نام لیا ہے؟ کون سے حق 4 یار کہا اس نے؟ آپ ذرا غور تو کرو، حق 4 یار ہم تو کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی،
اس نے حضرت علی کا نام لیا، مقداد کا لیا، اسود کا لیا، ابو ذر کا لیا. جی ذرا ملاحظہ فرما لو. اس نے جو کہا اب آپ کیلکولیٹ کریں کہ 24 گھنٹے میں کتنے سیکنڈ بنتے. کرو بھائی، اگر 60 منٹ کا 1 گھنٹہ ہے اور 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہے، آپ سیکنڈوں کی بات کر رہے ہیں. 24 گھنٹے میں جس بزرگ کا وہ اس کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، بس وہاں سے مجھے فون آیا اور خواب میں کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور طارق جمیل جیسا آدمی جو ہے اس کو بیان کرنا ہے. اب آپ بتائیے 86,400 سیکنڈ بنتے ہیں. یہ تھوڑے بہت کم ہوتے ہیں. اب جب اتنے بنتے ہیں 1,00,000 سیکنڈ بھی نہیں بنتا 24 گھنٹے میں. اب اس کی اپنی ضروریات بھی ہیں، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، وہ بھی میں نے شامل نہیں کیے. پورے 24 گھنٹے کی بات کی ہے. اور 1 سیکنڈ میں اگر وہ 1 دفعہ درود شریف پڑھے تو تب بھی وہ 24 گھنٹے میں نہیں پڑھ سکتا. اب آپ تو یہ صرف کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ عبداللہ خادم یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے. تم کرو تاکہ جس مولوی کی مشہوری زیادہ ہو، پجارو بڑی ہو، جس کی کوٹھی بڑی ہو، جس کا جناب حساب کتاب بڑے ہو، گارڈ بڑے ہو، آپ کہتے بڑا مولوی ہے. ابھی اس طارق جمیل نے جھوٹ بول دیا، اس کو شرم نہیں آئی؟ میری وجہ سے فلاں بر اعظم میں اسلام پھیلا، اور تیری وجہ سے نہیں پھیلا، اسلام کی وجہ سے تیری عزت بنی ہے. دماغ خراب نہ ہو جائے تمہارا. نہ ان کو آج تک اس بدبخت نے یہ نہیں کہا کہ قادیانی کافر ہے. سب علماء کو اس نے چھوڑ دیا، سب بزرگوں کو چھوڑ دیا. جدھر اشارہ ملتا ہے آج تک وہ، یعنی کہ اولاد کے جنازے پر بھی عمران خان کے لیے دعائیں کر رہا ہے. یہ ہوتی ہے بولی. اس لیے آپ ذرا تحقیق کیا کریں. میں اب نام نہیں لیتا. جب ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، عروج پر تھا اس کا ستارہ، اور پورے پاکستان میں جمعیت علماء اسلام دوسرے نمبر پر تھے پورے پاکستان میں. اس وقت ایک بزرگ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں سیٹ جیت گیا. جب الیکشن ہو گیا، رزلٹ آیا تو خواب جھوٹا ہو گیا بزرگ صاحب کا، وہ ہار گیا. کیوں ہمیں خوابوں کے چکر میں ڈالتے؟ تم کو نبی ہو، تم کو صحابی ہو؟ خواب تو اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. خوابوں پر ہمارے سارے دین کا دار مدار تم نے رکھ دیا. اب میں ایک خواب سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے. فلاں جگہ خواب دیکھا، یہی بریلوی کرتے ہیں، یہی دیوبندی نے شروع کر دیا. وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ مزار بنا دو. کسی بریلوی نے آج تک یہ خواب نہیں دیکھا کہ فلاں جگہ سے مزار جو بنی ہوئی ہے وہ غلط ہے، جھوٹی ہے، اس کو گرا دو. کسی نے خواب نہیں دیکھا. یہ خواب دیکھیں. اس لیے یہ خواب جھوٹے ہوتے ہیں. میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں. ایک تو میری خواہش ہے کہ قرآن سے میرا دل لگا رہے اور مرتے دم تک قرآن سے تعلق نہ ٹوٹے. دوسرا بھی کہہ رہا ہوں، جو بات میں نے کی ہے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کے جید علماء کرام سے جا کے فتویٰ لو کہ جو بات میں نے کی ہے وہ غلط ہے. آپ کے ادارے آپ کو یاد ہو، ملتان میں بڑے ادارے ہمارے مسلک کے ملتان میں 4 ہیں. جامعہ خیر المدارس ہے، جامعہ قاسم العلوم ہے، عمر ابن خطاب ہے، دارالعلوم رحیمیہ ہے. یہ بڑے ادارے ہیں. آپ ان سے جا کر آپ میری بات یہ لکھو، فتویٰ لو، تحقیق کرو. اگر وہ کہتے ہیں غلط ہے تو پھر میں اپنی غلطی بھی مانوں گا، معذرت بھی کروں گا، اور میری بات آپ نہ مانیں ان کی مان لینا. اگر وہ بھی کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تو پھر. اور اگلی بات بھی کر رہا ہوں، گھر گھر مفتی جو پیدا ہو گیا یہ بھی سارا فراڈ ہے. مفتی بننے کے لیے ٹائم چاہیے. ہاں، پہلے پورا درس نظامی پھر سیکھنا پڑتا ہے، پھر اللہ کے بندے، پھر اس کی پریکٹس ہوتی ہے کئی سال، پھر اجازت ہوتی ہے. فتویٰ بڑے اداروں کو چلتا ہے جہاں باضابطہ دارالفتاء ہے.
جو اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھوا دیتے ہیں اکثر و بیشتر وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی